بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے رمضان کا مہینہ پا لیا ہے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس مہینے کو پروڈکٹیو کیسے بنانا ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ہم نے اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے۔ اب کیونکہ یہ مہینہ جو ہے نا ہمارے اندر بہت سارے چینجز لاتا ہے، یہ ایک لائف چینجنگ مہینہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں ٹھنڈک دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ہمارے اندر کے سارے داغ دھو دیتا ہے، اور یہ مہینہ ہمارے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹ لیتا ہے، اور ہمارے اندر جو چھپی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے آنسو ہوتے ہیں، وہ اس کی راتوں میں باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، بہت زیادہ افضل مہینہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس مہینے کو اپنے لیے رحمت والا، بخشش والا اور مغفرت والا بنوانا ہے۔ تو رمضان ایک گولڈن موقع ہے کہ ہم اپنے کیے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور ایک نیا سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے لمحات گزر گئے ہیں، جو وقت گزر گئے ہیں، ہم اس کو سوچیں اور دیکھیں کہ ہم نے کتنے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہم اللہ سے خوب گر گرا کر، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے کیے پہ نادم ہوں اور ایک نیا آغاز کریں۔ تو کسی بھی کام کو اچھا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس پہ فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے رمضان کے لیے بھی اپنا فوکس ہم نے صحیح کرنا ہے، خود کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے حالات کو بھی بدلے گا، ہماری زندگیوں کو بھی بدلے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان میں آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر نیک عمل جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک نیکی ہے جس پہ آپ کو 10 گنا اجر مل رہا ہے، تو رمضان میں وہ 10 گنا اجر آپ کو 70 گنا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ برکت ہے، کتنی زیادہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی ہے اس میں۔ تو یہ بابرکت کتاب بابرکت مہینے میں نازل کی گئی ہے، جیسے سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مفہوم ہے کہ کیسے دیکھو ہم نے قرآن کو جو ہے نا رمضان کی بابرکت رات میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الملائکہ نازل یعنی کہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں سمیٹنی ہیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹنی ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین رمضان میں عبادت یہی ہے کہ آپ اپنے لیے ایک کوئی اسپیسیفک جگہ سیٹ کر لیں۔ آپ ایک دن میں سوچ لیں کہ آپ نے قرآن کی فلانی آیت کو سمجھنا ہے، آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ ہر روز پڑھنا ہے۔ رمضان میں ہر لمحہ آپ نے دعا کرنی ہے، کوئی لمحہ ہاتھ سے نہ جائے۔ جیسے عشروں کی دعائیں ہیں، پہلے عشرے کی رحمت کی دعا، دوسرے کی مغفرت کی دعا، تیسرے کی بخشش کی دعا، تو ہر عشرے میں وہ والی دعا آپ ہر وقت آپ کے لبوں پہ جاری رہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو بس اپنے پاس رکھیں، جس ٹائم بھی آپ فارغ ہوتی ہیں، جس ٹائم بھی آپ، بلکہ کوشش کریں کہ آپ ہر وقت قرآن مجید کو پاس رکھ کے اس کی تلاوت کریں، بار بار اس کی آیات کو پڑھیں۔ پھر اب دیکھیں نا کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جس چیز سے بھی ہمیں پیار ہوتا ہے، ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس رہے، ہمارے ساتھ رہے۔ تو ہم نے قرآن سے محبت کرنی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا ہے، ہاتھ میں اٹھا کے قرآن پڑھیں۔ ہاتھ میں اٹھا کے جیسے قرآن کتاب کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے، وہ ایک الگ سی اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، اس میں ایک الگ سی حلاوت ہوتی ہے بنسبت اس چیز کے کہ ہم کسی بھی جو ہے نا ٹول وغیرہ پہ پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم قرآن کو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں وہ تاثیر نہیں ہوگی جو ایک بک کو ہاتھ میں اٹھا کے اس کو پڑھنے میں ہوگی۔ تو ہم نے قرآن مجید سے اپنا روزانہ کا جو ہے نا ایک گول سیٹ کر لینا کہ ہم نے آج اتنا قرآن پڑھنا ہے، ایک سپارہ پڑھنا ہے یا آدھا پڑھنا ہے، ہم نے وہ پڑھ لیا۔ اور پھر ہم نے اور کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ بھی قرآن پڑھیں، مل کے بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اور وہاں پہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کر لیں۔ اور رمضان میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا ایک بار قرآن کو ضرور مکمل کریں، آدھا قرآن جیسے تلاوت میں پڑھتے ہیں اور آدھا تراویح میں پڑھیں۔ اب جتنا آپ
جس چیز کو ریگولر کر سکتے آپ اتنا کریں. یہ نہیں کہ آپ رمضان کے پہلے دن جو ہے نا 20 رکعت پوری پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید بھی بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، 2-3 دن بعد آپ وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. نہیں، آپ میں جتنی انرجی ہے آپ اتنی انرجی لگائیں. آپ اتنا کام کریں جس پہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہو کہ ہاں انشاءاللہ آپ اب اس کو ایک مہینہ کیا بلکہ اپنی پوری زندگی میں آپ اس کو شامل کریں گے. تو نماز تراویح ایک نفلی عبادت ہے، تو اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں آپ پڑھیں. بہترین یہی ہے کہ آپ پوری ادا کر لیں. ایک ہی تو مہینہ ملتا ہے تو ہم اس میں اللہ کی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ عبادت کریں. اور پھر اس طرح سے اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اب دیکھیں کہ ہم اس نیت سے پڑھیں اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم راتوں کو جاگ جائیں. باقی چیزوں کے لیے بھی تو جاگتے ہیں. جب دیکھیں شادی بیاہ ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں رات کے 2-2 3-3 بج جاتے ہیں جاگتے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ٹائم کیسے ضائع ہو رہا ہے. تو کیا ہم اللہ کے لیے نہیں جاگ سکتے؟ کیا ہم اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں جاگ سکتے؟ تو ہم نے قیام اللیل کرنا ہے، ہم نے راتوں کو جاگنا ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو میں اسے عطا کروں. تو رمضان میں جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو میں اسے عطا کروں، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے اللہ سے مانگے، ہمارے اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ کنیکشن تبھی مضبوط ہوگا جب ہم اللہ کی باتیں پڑھیں گے، کلام اللہ. ہم اسی کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو بہت زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی نمازوں میں بھی خشوع و خضوع لانا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ہم نے جو ہے نا اپنے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، سوچنا ہے. اب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بس یہی نہیں دیکھنا کہ جو ہے نا ہم نے بس ایک پارہ مکمل کرنا ہے. موسٹلی ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی نیت سے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتے کہ بس میں نے ابھی ایک پارہ مکمل کرنا ہے اور پھر اٹھ جانا ہے. تو نہیں، نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں ابھی جتنا پڑھ سکوں اس میں سے مجھے جو ہے نا ہدایت بھی دے، اس کی مجھے سمجھ بھی آئے. ترجمہ کے ساتھ کوشش کریں پڑھیں. جتنا آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہم زیادہ سیکھیں گے، کیونکہ عربک تو اب ہماری مادری زبان ہے نہیں. تو جب تک ہم اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہوا ہے. آپ خالی عربی پڑھ رہے ہیں، اس کا اجر مل رہا ہے آپ کو، لیکن ایک آیت جو آپ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو آپ غور و فکر کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، جو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اجر اس خالی آیت کے پڑھنے سے 80 گنا زیادہ ہے. تو کیوں نہ ہم 80 گنا زیادہ کا اجر لیں انشاءاللہ. تو ہم نے تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو اپنے دلوں میں اتارنا ہے، تاکہ ہم ایمان کی کیفیت کو محسوس کر سکیں، تاکہ ہم پورے حق کے ساتھ، پورے حقوق کے ساتھ اپنے اس روزے کو مکمل کریں. تو باقی جتنے بھی اگر ہم ذکر اذکار میں زیادہ وقت گزاریں گے، اپنا زیادہ اللہ کے بارے میں سوچیں گے، تو ہم باقی کے گناہوں سے خود بخود بچ جائیں گے. مثلاً ہم غیبت سے بھی بچ جائیں گے، ہم جھوٹ سے بھی بچ جائیں گے، چغلی سے بھی بچ جائیں گے. یہی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے روزے کو ضائع کر دیتے ہیں. محض صرف بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں ہم، اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہمارا رمضان جو ہے ایسے اگر گزر جائے تو پھر لائف ٹائم چینج نہیں آتا، ہم پہلے جیسے ہی ہو جاتے ہیں. تو جب ہمارا یہ والا مہینہ ہمارے لیے پروڈکٹیو ہوگا، ہمارے لیے چینجنگ آئیں گی اس مہینے میں، تو انشاءاللہ تعالی وہ چینج ساری زندگی میں آئیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو اس مہینے کے ذریعے سے بدلنا ہے اور اللہ کے ہر حکم کے مطابق عمل کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.